پیسہ اگر بزنس کرنا ہے نا, اور بزنس بھی جب کرنا ہے پہلے اچھا کھا لیا, اچھا پہن لیا, اب اضافی ہے. اچھا پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اسلام میں مال کمانے کی ترغیب ہے اگر صحیح نیت سے ہو. ایک حدیث جب میں نے بچپن میں سنی تھی, میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی حدیث ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ترغیب ہے پیسہ کمانے کی, بشرطے کہ نیت کیا ہو, عیاشی نیت نہ ہو کہ بھائی عیاشی کروں گا, شراب پیوں گا, یہ نیت اچھی ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو, پھر اسلام میں پیسہ کمانا فضیلت کی چیز ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ جو مالدار صحابہ تھے وہ ثواب میں ہم پہ سبقت لے گئے, وہ تو آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں, مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں. حضرت عمر, یہ جو حضرت عثمان تھے نا, ہمارے یہاں جامع رشید میں پوری کیلکولیشن کی گئی, جو مالدار صحابہ تھے ان کے اثاثے کتنے تھے, 5 ارب روپے, جو اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے اثاثے تھے. ایسے ہی تھوڑی انہوں نے جہاد میں اتنا مال لا کے دیا ہے. 100 اونٹ ایک وقت میں حضرت عثمان جہاد میں دے رہے ہیں, تو پیچھے کتنا ہوگا کہ وہ بزنس بھی چلتا رہے. 100 اونٹ آپ سمجھ, 100 لینڈ کروزر سمجھ لیں آپ اس کو, اتنا سرمایہ ایک ایک ٹائم پہ دے دیا کرتے تھے وہ. تو وہ کماتے بھی ہوں گے یا بیٹھ کے پیڑوں سے گرتا ہوگا ان کے اوپر؟ ظاہر ہے ارننگ تھی نا, کما رہے تھے, محنت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے ثواب میں بولتے کیوں نہیں, آگے بڑھ گئے. تو یا نبی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی, ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی, لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم خرچ نہیں کر سکتے. بلکہ مفہوم یہ حدیث کا ہم تو اور مستحق ہیں زکوٰۃ, بلکہ وہ خرچی ہمارے اوپر کرتے ہیں. تو پیسے لینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے نا بھائی, کوئی بیچارہ غریب ہے زکوٰۃ لے رہا ہے تو زکوٰۃ لینے کا تو کوئی ثواب نہیں. یہ الگ بات ہے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے, دینے والے کو تو ثواب ملے گا, لینے والے کو تو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں. اسے تو کہا ہے کہ استغنا, جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچاؤ, نہ مانگو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, وہ تسبیح تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. ان صحابہ نے یہ تسبیح شروع کر دی, جب مالدار صحابہ کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو غریب صحابہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ یہ کام, تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بھائی اب اللہ نے ان کو پیسہ دیا, وہ صدقات کر رہے ہیں, تو اب اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. ممکن ہے غریب لوگ پریشان ہو, یار یہ کیا بات ہوئی, یہاں بھی ہم ٹینشن میں اور وہاں بھی کیا ہوں گے, یہاں بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور جنت میں بھی مالدار لوگ اوپر چلے جائیں گے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا غریب آدمی کی. تو بھائی ٹینشن لینے کا اس لیے نہیں ہے کہ ایسے امیر مارکیٹ سے شارٹ ہیں جو اتنے نیک ہوں, یہ صحابہ میں ہی تھے. آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی پہلے آتی ہے, پیسہ بعد میں. پیسہ بھی آیا نہیں ہوتا, عیاشی کے خیالات. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, مالدار کم ہوں گے, اور غریب جائیں گے بھی پہلے, مالدار جائیں گے بعد میں. کیونکہ دولت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا مشکل ہے. تو یہ اس دولت مند کے بارے میں ہے, اور ہم بھی دولت کمانے کی اس کو ترغیب دے رہے ہیں جو دین پہ بھی چلتا ہو, یا دولت کو صحیح استعمال کرنے کی نیت ہو. اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ کیا کرے, وہ پیسہ کمائے. سمجھ رہے ہو؟ تو جلدی سے آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں. اب دیکھو آپ کو اللہ نے پیسہ دیا, تو اب آپ کیا کرو, اس سے کیا کرو, کاروبار کرو. کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے آپ مشورے لینے کے بعد پھر پلاٹ خرید کے بھی بیچ سکتے ہو, کنسٹرکشن کا کام بھی کر سکتے ہو. کیونکہ یہ جو مکان بنا رہے ہو دل لگانے کے لیے نہیں, کسی کو پہنانے کے لیے ہے. نہیں آ رہی بات؟ ٹھیکیدار جو مکان بناتا ہے اس مکان سے محبت کریں گے, میرا مکان میرا مکان, یہ کسی کو پہنانے کے لیے. پہنانے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے لیے بنائے گا نا تو گڑ زیادہ ڈالتا ہے اس میں,
بیچنے کے لیے بناتا ہے تو دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتا ہے, کھوکھلا. کیل ٹھوکو گے نا پلستر گرے گا. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں جب ٹھیکیدار دوسروں کے لیے بناتا ہے تو اس طرح. تو یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بزنس کا حصہ, یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں مکان رہنے کے لیے ہے ہی نہیں, یہاں مکان کسی کو پہنانا. اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل پہنایا جا رہا ہے نا, جو چیزیں ہو رہی ہیں میری زبان پہ خود بخود وہی آ جاتی ہیں. تو یہ مکان کسی کو پہنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو پہنانے کے لیے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ایسے ہمارے بہت سے دوست ہیں سائیکل پہ تھے, ابھی میرے پرسوں ایک دوست سے میں ملا بچپن کے, تو میں دولت کی ریل پیل دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, ماشاءاللہ نیک ہیں, داڑھی ہے اور علماء سے تعلق ہے. بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی, تو چونکہ ہم بچپن میں سائیکل پہ گھوما کرتے تھے ویسے ہی جیسے بچے نہیں گھوم رہے ہوتے شرارتی, تو ان کو بڑے تانے ملتے تھے ان کے ابا دادا کی طرف سے نا. میرے سامنے ایک دفعہ ان کے چچا ان کو ڈانٹے تھے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں, یہ ٹائم ضائع کرتا ہے, یوں کرتا ہے. ایسے بچے جیسے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ ایسی شرارتیں کرتے تھے. تو کبھی مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں, کبھی جو ہے نا وہ فشنگ کے لیے, کبھی دوڑ لگا رہے ہیں, کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, جیسے بچوں کا ہوتا ہے. تو والدین کی طرف سے ہمیں بھی, والدین کا تو کام ہوتا ہے نا ڈانٹنا, ان کا فرض بنتا ہے. ابے کیا کر, ہم نے بھی ابا سے بڑے چترول کھائے اس زمانے میں. کہاں سے آ رہا ہے بھائی, صحیح ہے نا, یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا. آج کل تو ابا کچھ کہتے ہی نہیں بچوں کو. تو ان کے چچا ان کو ڈانٹ رہے تھے میرے سامنے. میں نے ابھی جب ملاقات ہوئی نا تو اپنے اس دوست کو وہ واقعہ سنایا. میں نے کہا مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب تمہاری چچا تمہیں ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ جو تم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہو نا, اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے, پڑھائی ایجوکیشن جاب کی طرف توجہ نہیں ہے, تو جب پیسے ختم ہوں گے نا تو یہ دوست بھی بھاگ جائیں گے, صحیح ہے نا. تو یہ ان کو سمجھا رہے تھے. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے جاب نہیں کی, انہوں نے بزنس کیا. بزنس کی طرف آتے 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 کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. تو میں حیران ہو گیا, ماشاءاللہ 2 گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر جب اللہ بہت زیادہ دے دے, بہت زیادہ, کہ گاڑی بھی ہو گئی, کھا بھی لیا, صدقے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, پھر اگر کوئی مکان بنا لے تو ہمیں کوئی ٹینشن کہ چلو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو چلو ایک مکان ہی بنا لو. تو انہوں نے بنا لیا جوانی میں, 60 سال میں نہیں, 60 سال اب نہیں بھائی, رہنا تو ہو, کچھ دن تو رہ لو نا اس میں. تو انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بھی بنا لیا. تو میں ان کا مکان دیکھ کے بھی میں نے کہا بڑا اچھا ماشاءاللہ, کیونکہ اتنا ہے تو یار چلو مکان بھی صحیح ہے, چلتا ہے. جب اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا تو وہ کیا کرنا ہے, کنسٹرکشن کا کام, مکان بنایا پہنایا, بس یہ کام چل رہا ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. مکان بنایا, وہ سن کے غصہ ہوں گے میں پہناتا نہیں ہوں, یعنی مکان بنا کے کسی مسلمان کو بیچ دیا, ٹھیک ہے. اچھا گمان رکھتے ہیں ہم, کیونکہ وہ بہرحال تعلقات تو خراب نہیں کرنے نا کسی سے. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. لوگ یہ نہیں کر رہے کہ مکان بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے اپنا مکان, اب پوری 3 کروڑ زندگی بھر کی آمدن کس میں کر دی, جھونک دی اس میں, اور ٹینشن میں آ گئے. جو کھانے پینے کی عمر تھی, جو عمر تھی کہ آپ اچھی گاڑی رکھتے, چنچیوں میں سفر ہو رہا ہے, رکشوں میں سفر ہو رہا ہے, میرا مکان میرا مکان. او بھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم پہن کے پرانا. تو تمہارا مکان وہ ہے جس میں تم کچھ زندگی, آدھی سے زیادہ زندگی تو کم از کم گزارو. آدھی سے زیادہ زندگی بھی اگر اپنے گھر میں گزر جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے کی لذت حاصل کر لی. اور 40 سال کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے. چونکہ قبرستان میں میتوں کا, جو قبرستان جانے کی ضرورت ہے, مجھ سے پوچھ لو نا, میں جنازے پڑھاتا ہوں. 80 سال کا جنازہ 1 سال ہو گیا ہوگا, میں نے اب تک درجنوں, سینکڑوں تو شاید مبالغہ ہو جائے, درجنوں جنازے پڑھائے ہیں, ابھی تک 80 سال والا ایک بھی نہیں آیا. 60, 65, 40, 25, 35 یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. جو مرنے کا ریٹ چل رہا ہے نا, جس ایج میں مر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے 35 سال کے نوجوان کا پڑھایا, اب پتہ نہیں کورونا سے ہوا تھا یا ویسے ہی ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانے. 35 سال کے پڑھا, 45, 50, 60, 65 یہ چل رہا ہے. 80 والے بھائی اب گئے, 80 والے نہیں ہیں اب, تو بہت کم ہیں, بہت ہی کم. تو 40 سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھائی بنا رہے ہو, پھر تو ٹھیک ہے, بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو, ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک. یا اس نیت سے بنا رہے ہو
کہ آپ 40 سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے, اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے, تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں, تو چلو پیسہ اب انویسٹ کرنے کے لیے پلاٹ یا مکان, دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا, پلاٹ بھی لیا جا سکتا ہے اور, لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچ چکا, اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے چلو یار اب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے.